الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، أو كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم: رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قابل قدر حضرات علماء کرام، معزز بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشیمہ بہنوں، سب سے پہلی بات میں شکوہ کروں گا نقیب جلسہ محترم جناب مولانا مجاہد حسنین حبیبی صاحب سے کہ آپ نے 1000 مرتبہ مرد حضرات کو تو مخاطب کیا. بائیں طرف جو ہماری ماں بہنیں وہ آپ کے لیے میں نے چھوڑ دیا، ایک مرتبہ بھی ان ماں بہنوں کو آواز نہیں دیا. اللہ کی قسم، آپ اگر ماں بہنوں کو آواز دیتے، یہ جو پیسہ ہے پتہ بھی نہیں چل رہا ہے کہ اس رومال میں پیسہ ہے. اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ نے ماں بہنوں کو جو دینی جذبہ عطا کیا، جو دین سے محبت عطا کی ہے، جو اسلامی کاموں سے رغبت دیا ہے اور جو قربانی کا جذبہ عطا کیا ہے، ماں کو آواز دیجئے. کیا بات ہے. ماں کو آواز دیں گے تو قسم خدا کی اگر دل سے آواز دیں گے اور ماں قبر میں ہو تو اللہ کی وہ ذات ہے کہ اگر آپ سننے پہ آ جائیں گے تو ماں قبر سے بھی جواب دے گی. اللہ کی ذات اس بات پہ قادر. اللہ اکبر. آپ نے ماں کو چھوڑ دیا اور بہنوں کو چھوڑ دیا. میں چند نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں، کمیٹی کے کچھ ذمہ داروں سے گزارش ہے، جیسا کہ حضرت نے کہا ماں بہنوں کے سامنے چلے جائیں، اور ماں بہنوں سے بھی میری گزارش ہوگی کہ میری بہناں، میری مائیں، آپ زیور کی شکل میں بھی تعاون دے سکتی ہیں، جو ہو سکے دے سکے. فی الحال کلثوم کاسمیٹک کی دکان، جس کے آنر اشرف علی ہے، کنوا بارڈر پہ دکان ہے، 10,000 نیپالی روپیے اس نے تعاون دیے ہیں. اللہ ان کے دینے. جزاک اللہ خیر. 4 نوجوان اسلام آباد کے، میں کمیٹی کے ذمہ داران سے کہوں گا کہ وہ اس جانب چلے جائیں اور وہاں پر جو ہماری بیٹیاں ہیں، 2-4 بیٹیاں کھڑی ہو جائیں. جتنی ماں بہنیں ہیں ان تمام کے سامنے اللہ کے مبارک گھر کی تعمیر کے تعلق سے آواز لگا دیں. یہ ہماری مائیں بہنیں عائشہ، زینب، کلثوم، رقیہ، فاطمہ، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ جذبہ عطا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں اسلام سے وہ محبت عطا کی ہے کہ یہ اگر چاہ لیں تو اسلام آباد کی وہ شاندار مسجد جس کی تعمیر کے لیے آپ نے بنیاد ڈالی ہے، آپ کو کہیں جانا نہیں پڑے گا، کہیں دروازے پہ کھٹکھٹانا نہیں پڑے گا، کسی کے سامنے دامن پھیلانا نہیں پڑے گا. ہماری مائیں اور بہنیں اگر اپنے ناک کا، کان کا، گلے کا، اپنے ہاتھ کا ایک ایک زیور دے دیں گی تو اللہ کی قسم مسجد کی تعمیر شاندار طریقے سے مکمل ہو جائے. بے شک حق ہے.
اے لوگو، دین کا سارا کام چندے سے ہوا ہے۔ چندہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، غزوہ تبوک کا موقع ہے۔ غزوہ تبوک گرمی کی شدت میں واقع ہوا اور مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ کھجور کے باغات لگے ہوئے ہیں، کھجور پکنے کو ہے، کھجور ہی کی کھیتی ہوا کرتی تھی اور کھجور کا پھل کٹا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی میں رومال بچھایا اور چندے کا آغاز فرمایا۔ مدینے کے انصار، مدینے کے مہاجرین، مدینے کے غریب مسلمان، مدینے کے مالدار مسلمان، جنہیں اللہ نے تھوڑا دیا تھا، جنہیں اللہ نے زیادہ دیا تھا، سبوں نے حصہ لیا، بھرپور حصہ لیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ایک چھوٹا سا واقعہ تاریخ عالم اور تاریخ اسلام کے جھروکے سے نکالتا ہوں اور اسلام آباد اور شمسی کے مسلمانوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اس امید کے ساتھ، اس توقع کے ساتھ کہ اس پورے جلسہ گاہ میں ایک بھی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کھڑا ہو کر کے اس کے جیب میں اللہ تعالیٰ نے جو صلاحیت دی ہے، جو رقم دی ہے اور جو اثاثہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے مبارک گھر کی تعمیر کے لیے پیش نہ کر دے۔ اللہ کا حوالہ، رسول اللہ کا حوالہ، کعبہ کا حوالہ، مسجد نبوی کا حوالہ، حرم مکی کا حوالہ، بیت المقدس کا حوالہ، مشرق کے مسلمانوں کا حوالہ، مغرب کے مسلمانوں کا حوالہ، عرش والے کا حوالہ، حضرت جبرائیل کا حوالہ، حضرت میکائیل کا حوالہ، حضرت اسرافیل کا حوالہ۔ حضرت اسرائیل کا حوالہ اگر دیں گے تو یاد رکھیے، حضرت اسرائیل کو چھوڑ دیتے ہیں، حضرت میکائیل تک رکھتے ہیں۔ ایک مسلمان بھی اپنی جگہ پہ کھڑا نہیں رہے۔ ماں کی جانب سے جھولی آ جائے گی تب میں آپ کو پکاروں گا، اور ایک ایک شخص کو کرسی چھوڑ کر یہاں آنا ہے۔ آپ کے جیب میں جو کچھ ہے آپ رکھ دیجئے، اگر کچھ بھی نہیں ہے آپ جیب میں ہاتھ ڈالیے اور بند مٹھی یہاں رکھ دیجئے اور آہستہ سے حضرت کے کان میں کہہ دیجئے کہ میری جانب سے، میری بیوی کی جانب سے، میرے تمام بیٹوں کی جانب سے، میری پوری اولاد کی جانب سے، میری مرحومہ والدہ کی جانب سے، میرے گزرے ہوئے والد کی جانب سے، جس دادا کی زمین پر ہم نے گھر بنا رکھا ہے، اس دادا مرحوم کی جانب سے، جس دادی نے بھوکے رہ کر، پیاسی رہ کر، فاقہ کشی کر کے گھر اور گھر کی زمین بنا کر کے دیا، اور جس کے بنائے ہوئے اور خریدے ہوئے گھر پر ہماری نسلیں آباد ہیں، ان کی طرف سے، تمام مرحومین کی طرف سے یہ مسجد بن رہی ہے۔ ہم چند سالوں کے لیے یہاں زندہ ہیں، ایام بیتیں گے، مہینے گزریں گے، سال جائے گا، ہم میں سے کوئی شخص زندہ نہ رہے گا، نہ کوئی بوڑھا زندہ بچے گا، نہ کوئی جوان زندہ بچے گا، نہ کوئی مالدار زندہ بچے گا، نہ کوئی غریب زندہ بچے گا، نہ کوئی عورت زندہ بچے گی، نہ کوئی مرد زندہ بچے گا، نہ کوئی پختہ مکان والا زندہ بچے گا، نہ کوئی فوس میں رہنے والا بچے گا۔ سب کے سب آنے والے چند سالوں میں، 10 سالوں میں، 20 سالوں میں، 50 سالوں میں، 100 سالوں میں دنیا نہیں ہوتی ہے، ایک نسل جاتی ہے، دوسری نسل آتی ہے، مگر اے اسلام آباد کے مسلمانوں، اے شمسی کے دھڑکتے دل نوجوانوں، اے ملت اسلامیہ کے غیور فرزندوں، یاد رکھو تم اپنے قبر میں رہو گے، تم اپنے قبر میں سوئے رہو گے، گوشت ختم ہو جائیں گے، ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی، تمہاری روح اعلیٰ علیین میں ثواب کے لیے ترسے گی، جنت کی ہوا کے لیے، اس کے ایک ادنا جھونکے کے لیے، اللہ کی رحمت کے لیے، اللہ کی بخشش کے لیے، دعائے مغفرت کے لیے، ایصال ثواب کے لیے، صدقہ جاریہ کے لیے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی کے لیے ترس جاؤ گے اپنی قبروں میں، کہیں سے کچھ نہیں ملے گا، مگر قسم ہے اس رب ذوالجلال کی جس نے تمہیں حکم دیا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مسجد کی تعمیر کرو، یہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنا ہوا رہے گا، اس کے پرانے پتھر پر
اس کی پرانی اینٹ پر، اس کے بوسیدہ فرش پر جب بھی شمسی کا مسلمان، نیپال کا مسلمان 100 سال کے بعد، 200 سالوں کے بعد، 300 سالوں کے بعد، 400 سالوں کے بعد، 500 سالوں کے بعد جب بھی کوئی سجدہ کرے گا، جب بھی کوئی رکوع کرے گا، اللہ کے سامنے اپنے جبین نیاز کو بچھائے گا، رسول جلال سے اپنے گناہوں کی اور ندامت کی آنسو کو بہائے گا اور اپنے لیے دعائیں مغفرت کرے گا۔ اللہ کی قسم، قبرستان کے اندر اللہ تعالی نمازی کا ثواب جو وہ نماز پڑھ رہا ہے تمہاری قبر میں پہنچائے گا۔ یہ طاقت ہے۔ آج جو تم سکے دو گے، 10 روپے دو گے، 100 روپے دو گے، 1000 روپے دو گے، 10,000 دو گے، اے مسلمانوں، تم سے بڑے بڑے پیسے والے، دولت والے، زمین والے، جائیداد والے، جن کو اللہ تعالیٰ نے سونے چاندی سے نوازا تھا اور نہ جانے کیا کیا عطا کیا تھا، جو لال قلعہ کے مالک تھے، جو دیوان عام کے اور دیوان خاص کے بادشاہ تھے، جن کی زمین دور دور تک پھیلی ہوئی تھی، جن کے بیت المال کے اندر اور سونے خانے کے اندر ہیرے جواہرات پھینکے رہتے تھے، آج ان کے قبر میں، آج ان کے آرام گاہ میں اگر انہوں نے کوئی مسجد نہیں بنائی، مدرسہ نہیں بنایا، صدقہ جاریہ کا کوئی کام نہیں کیا ہے، نیکی نہیں پہنچ رہی ہے، ثواب نہیں پہنچ رہا ہے، تمہارے لیے سنہرا موقع ہے، اٹھو اور ہر ماں، ہر بہن، ہر بیٹی اور ہم میں کا ہر مرد، خواہ وہ جوان ہو، بوڑھا ہو، جیب میں 10 روپے ہو یا 100 روپے ہو، جنہوں نے نام لکھا ہے انہوں نے تو نام لکھا دیے، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا خاموشی کے ساتھ کھڑے ہو جائے، ہر شخص کھڑا ہو۔ آپ نے اپنی طرف سے دیا ہے، دادا جان کی طرف سے، دادی جان کی طرف سے، نانا جان کی طرف سے، نانی جان کی طرف سے، پورے مرحومین کی طرف سے، خاموشی کے ساتھ ہر شخص کھڑا ہو جائے، کھڑے ہو جائے دوستو، اللہ کے لیے جس کے پاس جتنا ہے کھڑے ہو جائے، دینے کو اللہ قبول کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو جیب میں دیا ہے، قید نہیں ہے، 1 روپیہ بھی اگر آپ کے پاس ہے یہاں پر دے دیجیے، کھڑے ہو جائیے، اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، اللہ آپ کو قبول فرما لے، اللہ آپ کی نسلوں کو قبول فرما لے، اللہ آپ کے بیٹے بیٹیوں کو قبول فرما لے، آپ کے والدین کو اللہ تعالیٰ قبر کے اندر جنت کی ہوائیں عطا فرمائے، کبھی وہ ترسے نہیں نیکیوں کو۔ اے اسلام آباد کے مسلمانوں، اے شمسی کے مسلمانوں، اللہ تعالیٰ کا یہ گھر تمہیں کبھی نہیں بھولے گا، کبھی فراموش نہیں کرے گا۔ تم قبر کے اندر یہاں کے نمازی، یہاں کے مصلی کے سجدوں سے، رکوع سے، قیام سے، قاعدے سے جو دعائیں کی جائیں گی، جو نمازیں ادا کی جائیں گی، جو اللہ تعالیٰ کی بلندی اور بڑائی بیان کی جائے گی، تمہیں ثواب ملتا رہے گا۔ تمہاری ماں کو، تمہارے باپوں کو، تمہارے بزرگوں کو، تمہاری نسلوں کو اللہ کی قسم جو کچھ دیا ہوا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے، گھر اللہ کا ہے، زمین اللہ کی ہے، تمہارے بینک بیلنس اللہ کے ہیں، سونے اللہ کے ہیں، زیورات اللہ کے ہیں، تمہاری جتنی پونجی ہے، جتنا سرمایہ ہے، جتنا اثاثہ ہے، جو کچھ بھی تمہارے پاؤں تلے ہے، ہاتھ کے نیچے ہے، سر کے اوپر ہے، زمین کی شکل میں، سونے کی شکل میں، بینک بیلنس کی شکل میں، آل و اولاد کی شکل میں، ننے مننے بچے اور آل و اولاد کی شکل میں، یہ سب اللہ کا ہے۔ جن کے پاس نہیں ہے وہ آئیے اور کم سے کم نام لکھا دیجئے، کم سے کم نام لکھا دیجئے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ شمسی کے اندر اگر 500 گھر، 1000 گھر، 2000 گھر مسلمانوں کا ہے، ہر گھر سے گھر کا گارجین، گھر کا مرد، گھر کی عورتیں کھڑی ہوتی اور یہ فیصلہ کیا جاتا کہ ہر گھر کے لوگ اپنے گھر والوں کی جانب سے، زندوں کی جانب سے، مردوں کی جانب سے 10-10 ہزار، 20-20 ہزار، 25-25 ہزار، ان کے بیٹے باہر میں رہتے ہیں، سعودی میں رہتے ہیں، دبئی میں رہتے ہیں، کویت میں رہتے ہیں، ممبئی میں رہتے ہیں، دہلی میں رہتے ہیں، دہرادون بنگلورو میں رہتے ہیں، 1
مہینے کی کمائی اس گھر کا مرد اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر کے لیے وقف کر دے گا. اور یہ جو مہینہ ہے، یہ مہینہ جو ہے، اس مہینے کی کمائی گھر کے سالن میں، گھر کے کھانے میں، گھر کے خرچے میں استعمال نہیں کی جائے گی، بلکہ مرد جو کمائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں استعمال ہوگا. اللہ بھائی کوئی باقی نہ رہے، ہر شخص کھڑا ہو کر یہاں آ جائے. آپ کے روپے میں بڑی برکت. بھائی ماں بہنوں کی طرف کوئی گئے؟ بھائی ماں بہنوں کی طرف سے جو گئے ہیں ادھر، ان سے میری گزارش ہوگی جلد آئیں، ادھر اعلان کریں. میری ماں بہنوں نے زیور کی شکل میں یا پیسے کی شکل میں یا کسی اعتبار سے انہوں نے تعاون پیش کیا ہے. مجھے امید ہے کہ میری ماں بہنیں بڑھ چڑھ کے حصہ لے گی، چونکہ ہر گھر کی جو سمجھ لی ایک طرح سے ذمہ دار زیادہ تر مرد سے زیادہ ہماری خواتین ہیں. ہوم منسٹر وہی ہے، بغیر ان کے آرڈر کے نہ کوئی بل پاس ہو سکتا ہے. امید ہے کہ اچھے تعاون ادھر سے آئیں گے. میں گزارش کروں گا کمیٹی کے لوگوں سے کہ ضرور یہاں پیش کرے حضرت کے سامنے تاکہ حضرت دعا دے سکے. میں یہ عرض کر رہا تھا، غزوہ تبوک کا زمانہ ہے. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ غزوہ ہونا ہے. اسلام پر حالات آئے ہیں اور ان حالات کے مقابلہ کے لیے آج ضرورت پڑی ہے کہ مدینے کے انصار و مہاجرین، غریب و مالدار، مرد و عورت جتنے مسلمان ہیں وہ تمام کے تمام حصہ لیں گے اور حصہ لے کر کے اپنی جنت بنائیں گے، اپنی عاقبت سنواریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. حضرات صحابہ نے بھرپور حصہ لیا، حضرات صحابہ نے مثال قائم فرما دی. آپ کو یاد ہوگا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر کے تمام ساز و سامان کو اللہ تعالیٰ کے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب کی خدمت میں پیش کر دیا. جب اللہ کے حبیب نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے گھر میں کیا چھوڑا ہے، کہا اے اللہ کے حبیب گھر میں اللہ کو اور اس کے رسول کو چھوڑا ہوں. حضرت عمر بن خطاب سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں کہ عمر کیا لائے ہو، کہا کہ یا رسول اللہ گھر کے ساز و سامان جتنا سرمایہ تھا 2 حصہ کیا، آدھا گھر میں رکھا ہے اور آدھا اللہ اس کے رسول کی خدمت میں پیش کیا ہے. یہ جذبہ تھا حضرات صحابہ کا. سنیے ایک چھوٹا سا واقعہ سنا رہا ہوں اور اس واقعے کو اپنے دل میں جگہ دیجئے اور یاد رکھیے گا. ایک صحابی رسول ہیں، پاؤں سے معذور ہیں، ہاتھ سے معذور ہیں، نہایت مفلس ہیں، بہت مجبور ہیں. ان کا نام ابو عقیل ہے. اللہ اکبر کبیرہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صدائے رحمت ان کے کان میں پہنچتی ہے. حضرت ابو عقیل رسی لیتے ہیں اور مدینے کے باغ میں پہنچتے ہیں. کہا سبوں نے اپنے گھر کے پورے ساز و سامان کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا ہے. ابو بکر نے پورا گھرانہ لوٹا دیا، عمر نے اپنے پورے گھر کے ساز و سامان کا آدھا حصہ دے دیا ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اتنا دیا، حضرت عثمان ذی النورین نے اتنا دیا. ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، گھر کے اندر نہ جو ہے، نہ کھجور ہے، نہ شام کے لیے کھانے کا کوئی بندوبست ہے. گھر کے اندر سے رسی لیتے ہیں اور نکل جاتے ہیں. باغ کے اندر یہودی کا ایک باغ ہے، اس باغ میں پہنچتے ہیں اور باغ کے مالک یہودی سے کہتے ہیں اے فلاں ابن فلاں، آج مجھے ضرورت ہے مزدوری کی، بتاؤ مجھے کوئی کام دو تاکہ میں مزدوری کر لوں. یہودی دیکھتا ہے اور مسکراتا ہے، کہتا ہے اے ابو عقیل تمہارے پاس نہ تو صحیح سالم جسم ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، تم میرے باغ میں کام کیسے کرو گے؟ ذرا غور سے سنیے حضرات صحابہ کا ایمان دیکھیے، ایمانی جذبہ دیکھیے. اللہ اکبر. حضرت ابو عقیل فرماتے ہیں کام بتاؤ. ابو عقیل کر کے دے گا. اس کے کمزور جسم کو نہ دیکھو، اس کے لاغر بدن کو نہ دیکھو، اس کے اپاہج ہاتھ کو نہ دیکھو، اس کے لنگڑے پاؤں کو نہ دیکھو، میرے دل کو دیکھو، جذبے کو دیکھو. پانی پٹانا ہے میں پانی پٹا دوں گا. کہا کہ ہاں یہ لو ڈول، یہ لو رسی اور جتنے کھجور کے پیڑ ہیں ان تمام میں تمہیں پانی ڈالنا ہے.
کہا کہ لاؤ یہ کام میں کر دوں گا۔ حضرت ابو عقیل رضی اللہ تعالی عنہ اپنے لولے ہاتھ سے بالٹی پکڑتے ہیں، دانت سے رسی پکڑتے ہیں، کنواں پر پہنچتے ہیں اور اپنے اپاہج بدن کے ذریعے ڈول کو کنواں کے نیچے ڈالتے ہیں، کنواں کے اندر ڈالتے ہیں اور لولے ہاتھ سے پانی کھینچنا شروع کرتے ہیں۔ پانی کھینچ کر اس پورے باغ کے ایک ایک کھجور کے تنے کو اور اس کے جڑ کو پانی پٹا پٹا کر سیراب کر دیتے ہیں۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے، حضرت ابو عقیل اپنے مجبور اور اپنے معذور بدن سے جب پورے باغ کو سیراب کر دیتے ہیں، کام مکمل فرما دیتے ہیں، تھکے ہوئے بدن سے یہودی کے پاس پہنچتے ہیں، کہتے ہیں اب مزدور کی مزدوری دی جائے، تم مجھے کھجور دو۔ مزدور کو مزدوری دی جاتی ہے، یہودی کھجور دیتا ہے اور اس کھجور کو کپڑے میں باندھ لیتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کے بعد مسجد نبوی کے صحن میں اسی طرح سے باضابطہ ڈھیر لگا ہوا ہے، سونے بھی ہیں، چاندی بھی ہیں اور وہاں پر اناج بھی ہے، جن سے جو ہو سکا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان رسالت سے بات نکلی تھی، وہ بات خالی نہیں جا سکتی تھی۔ دونوں جہان کے سردار کے زبان نبوت سے جو پیغام نکلا تھا، مسلمانوں نے اسے دل کے کان سے سنا تھا اور اس پر عمل کیا تھا۔ ابو عقیل جاتے ہیں، راستے میں کچھ لوگ حضرت ابو عقیل کا مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں وہاں فلاں نے یہ دے دیا، فلاں نے یہ دے دی، ابو بکر نے پورا گھرانہ دے دیا، عمر نے آدھا خزانہ لٹا دیا، حضرت عبد الرحمن ابن عوف نے اتنا سونا دیا ہے، حضرت عثمان ذی النورین نے اتنے اونٹ پر لدے ہوئے ساز و سامان اللہ تعالیٰ کی خدمت میں پیش کر دیا ہے۔ اے ابو عقیل مٹھی پر کھجور لے کر کے جا رہے ہو، اس سے کیا ہوگا؟ حضرت ابو عقیل کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے کپڑے میں باندھے ہوئے کھجور کو لے کر پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں اے دونوں جہان کے سردار، اے اللہ کے محبوب، اے اللہ کے آخری رسول، آج میں نے دن بھر مزدوری کر کے اللہ اس کے رسول کی خدمت میں یہ کھجور پیش کیا ہے۔ جناب محمد الرسول اللہ ان کی آنکھوں میں آنسو دیکھتے ہیں اور اس کے کھجور کو دونوں ہاتھ سے قبول کرتے ہیں اور جو بھی سونے چاندی اور درہم و دینار اور سونے چاندی کے سکے تھے، ان تمام پر حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ کے کمائے ہوئے کھجور کو چھینٹ دیتے ہیں اور کہتے ہیں اے ابو عقیل، آج تمہارے جذبے کو دیکھ کر رب ذوالجلال نے، ساتوں آسمان کے پروردگار نے، ساتوں زمین کے پروردگار نے، رب المشرقین نے، رب المغربین نے آج تمہارے ایمانی جذبے کو دیکھ کر کے قرآن کریم کے اندر آیت اتار دی ہے۔ جو لوگ تمہارا ٹھٹھا کرتے ہیں اور تمہارے جذبے کا مذاق اڑاتے ہیں، ابھی کچھ دیر پہلے حضرت جبرائیل امین آئے تھے اور کہا کہ فلاں ابن فلاں آج آپ کی لاج، آپ کی آواز پر لبیک کہنے کے لیے فلاں باغ میں گیا تھا، کچھ کھجور لے کر کے آ رہا ہے، اسے قبول کر لیجئے گا اور کہیے گا کہ تمہارے کھجور کو اللہ تعالیٰ نے قبول کیا ہے۔ اور کہا کہ یہ سونے چاندی سے زیادہ وزنی اے ابو عقیل، آج یہ تمہاری مٹھی پر کھجور ہے۔ اے مسلمانوں، چندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمائے ہیں، دین کا سارا کام، دین کا سارا نظام، یہ بڑے بڑے مدرسے جو دارالعلوم دیوبند کی شکل میں ہیں، ندوۃ العلماء کی شکل میں ہیں، مظاہر علوم کی شکل میں ہیں، جو مسجد رشید کی شکل میں ہیں، یہ جتنے دین کے قلعے ہیں، یہ سب آپ کے چندوں سے، آپ کے ہدیے سے، آپ کے تبرعات سے، آپ کے سونے چاندی اور روپے سے اللہ تعالیٰ نے 1450 سالوں سے دین کے نظام کو چلایا ہے۔ اسلام آباد کے مسلمان زندہ دل مسلمان ہیں، آپ کے مکانات پختہ ہیں، پکا کے ہیں، اس میں پنکھے ہیں، اس میں اے سی ہے، اس میں کولر ہے اور اس میں خوبصورت ٹائل اور عمدہ سے عمدہ ماربل لگے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد ڈال دی گئی ہے،
اللہ تعالیٰ کا یہ گھر باقی رہے گا اور آپ ہم نہیں ہوں گے، اللہ کا گھر رہے گا۔ اس کے مناروں سے 5 وقت اللہ کی بڑائی بیان کی جائے گی، اللہ تعالیٰ کی کبریائی بیان کی جائے گی۔ اے مسلمانوں، تم اپنے قبرستان میں اپنی آرام گاہ میں آرام سے لیٹے رہو گے، مگر تمہارے پیسوں سے اللہ تعالیٰ کا یہ گھر جو بنا ہوا رہے گا، یہ مسجد کے منارے جو کھڑے رہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ کی مسجد کے اوپر گنبد جو بنا ہوا رہے گا، اس کا ثواب تمہیں ملتا رہے گا۔ اس لیے ہر گھر ارادہ کرے، ہر خاندان ارادہ کرے، ہر فیملی ارادہ کرے، گاؤں کا ہر غریب ارادہ کرے، ہر مالدار ارادہ کرے کہ ہمارے بیٹے جو کمائیں گے، ہمارے شوہر جو کمائیں گے، ہمارے گھر کی جو آمدنی ہوگی، انشاءاللہ ہر مہینے ہر ہفتہ جب تک تعمیر کا نظام چلتا رہے گا، انشاءاللہ ہمارے پیسے اللہ تعالیٰ کے گھر کی تعمیر میں لگتے رہیں گے۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کر کے کہہ دیجئے کہ انشاءاللہ تعمیر جب تک مکمل ہو نہیں جائے گی، ہم اس کی تعمیر میں اپنے پیسے اپنی قربانی دیتے رہیں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ جزاک